ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನ ತಾತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಕರೆಂಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆ ಬರೆ, ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು, ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣ, ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಯ ಪುಸ್ತಕ, ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಸುಟ್ಟು ಕರಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಫ್ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜೀಜುಲ್ಲಾ ಅಜ್ಜು ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಬಟ್ಟೆ ಬರೆ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಗದು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದು ಬಡವರ ಕಷ್ಟ ಅರಿತವನೇ ನಮ್ಮ ಸಚಿವರಾದ ಬಿಡೆಟ್ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ರಾಜ್ಯದ ಬಡ ಜನತೆಯ ಕರುಣಾಮಯಿ. ಆದರೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗಾದ್ಯಂತ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಫ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜೀಜುಲ್ಲಾ ಅಜ್ಜು ಹಾಗೂ ಅಜ್ಜು ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಂಡ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಜರುಗಿದರು ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇವರ ತಂಡವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಇದು ಮನಕಲುಕುವ ದೃಶ್ಯ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡದ ಕಾರ್ಯ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಅಲ್ಲಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಮೈಸೂರಿನಿಂದ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವಿರುವ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣದ ತಾತನಹಳ್ಳಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮ. ಆದರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಜರುಗಿದ್ದು, ಆದರೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ನಷ್ಟಗೊಂಡಿದೆ. ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಯಿಷಾ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ 14 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೊಬಿನ್ ತಾಜ್ ಅಕ್ಮಲ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿ ತುರ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆವಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳ ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವುದರಿಂದ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ದೊರೆಯುವಂತಹ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ತುರ್ತು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس گھر کے سامنے ہم کھڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہ ہمارے مولانا اکمل صاحب کا یہ مکان ہے۔ گزشتہ کل 8:30 بجے کے قریب رات میں ایک ناگہانی طور پر گھر کے اندر ایک حادثہ پیش آیا آگ لگنے کی وجہ سے۔ گھر کے اندر کا پورا حصہ جو ہے آگ کی زد میں آ کر پورا مکمل طور پر جھلس گیا ہے، اندر کی کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ یہ اچانک ناگہانی طور پر یہ حادثہ پیش آیا، تو ہم نے یہاں اساتذہ اور علماء کرام، گاؤں کے بچوں نے، گاؤں کے افراد نے سب مل کر یہاں بر وقت پہنچ کر فائر بریگیڈ کے ذریعے سے اس آگ کو بجھایا۔ پھر اس کے بعد بہت سارے لوگ آئے، ہمارے مولانا کو تسلی دی۔ سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم یہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ کسی کو جانی نقصان نہیں ہوا، مولانا کو بھی کسی بھی طرح کا، اور مولانا کے گھر والے اور ان کے بچوں کو بھی کسی بھی طرح کا نقصان نہیں ہوا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا شکر و احسان ہے، اس پر ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے۔ ظاہری طور پر یہ جو ساز و سامان اس کا نقصان ہوا ہے، گھر کے ساری چیزیں جیسے فرنیچر ہے، کپڑے ہیں، بچوں کی کتابیں ہیں، برتن ہیں، یہ گھر کے ڈاکومنٹس ہیں، یہاں تک کہ مسجد کا جو ڈاکومنٹس تھا وہ بھی مولانا کے گھر پر تھا، وہ ڈاکومنٹس بھی پورا، جی زیورات بھی تھے، اور پیسہ بھی تقریباً 50,000 کے قریب پیسے بھی تھے، وہ بھی سارے کے سارے جل کر ختم ہو چکے ہیں۔ آپ جانتے ہیں علماء کرام اور ائمہ کرام کی، علماء کرام جی ہمارے جو مولانا ابراہیم صاحب ہیں وقف بورڈ کے ممبر ہیں، ماشاءاللہ بہت متحرک عالم دین ہیں، ان سے میں نے آج صبح فجر کی نماز کے بعد رابطہ کیا کہ آپ چیئرمین صاحب کو سنائیں، تاکہ یہ ادارے کے امام ہیں اور یہ ہمارا تعلق ان سے منسلک ہے، اور وہ پورے ضلع کے چیئرمین ہیں، اور وہ چیئرمین ہونے کی حیثیت سے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ادارے کے ائمہ کا خیال رکھیں۔ اور صبح میں جو میں نے میسج کیا اور فون پر بات کی، اس سے اندازہ نہیں تھا کہ آج چونکہ گاندھی جینتی بھی ہے، دسہرہ کا دن بھی ہے، تو ٹرافک کی وجہ سے، وہاں کی میسور کی مصروفیات کی وجہ سے وہ ایک چھوٹی سی دعوت پر ہمارے اس دیہات میں آئیں گے۔ ہمیں امید نہیں تھی، لیکن ماشاءاللہ یہ قوم کا درد اور قوم کی فکر رکھنے کی ایک علامت ہے، اور سب سے بڑھ کر علماء سے محبت کی ایک علامت ہے کہ وہ ایک عالم کے گھر میں ایک چھوٹی سی ایک تکلیف جو پہنچی ہے، اس تکلیف پر ان کی غم میں شریک ہونے کے لیے ماشاءاللہ وہ میسور سے یہاں تشریف لائے۔ میں ان اللہ جو چیئرمین صاحب کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، گاؤں والوں کی جانب سے، مسجد کی کمیٹی کی جانب سے، اور علماء کرام کی جانب سے میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ ہمارے جو وقف بورڈ سے جڑی ہوئی جو مساجد ہیں، ان مساجد کے جو مسائل ہیں، ان مسائل کو بہتر سے بہتر انداز میں الحاج عزیز اللہ عجو صاحب اپنی اس چیئرمین کی دور میں اچھے سے اچھا پورا کرنے کی کوشش کریں گے، امید ہے۔ اور ماشاءاللہ ہماری جو مسجد ہے، مسجد عائشہ تاتنہلڈی، ہم نے یہاں کی کچھ ضروریات کو لے کر گزشتہ دنوں ان کے سامنے تقاضا بھی رکھا تھا، تو الحمدللہ 5 لاکھ روپے کے قریب یہاں سینکشن بھی ہوئے ہیں، اور ہمیں امید ہے ابھی چونکہ وہ محاضر کیے ہیں، یہاں اسپاٹ پر حاضر بھی ہوئے ہیں، تو اور بھی معائنہ کر کے اور بھی کچھ یہاں کے جو کام ہیں، انہوں نے اپنی زبانی کہا کہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ یہاں اتنے سارے کام ہیں، اب جب وہ حاضر ہو کر انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بقیہ جو کام ہے وہ کام بھی وہ بحسن و خوبی پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہماری یہی گزارش ہے کہ آج ائمہ، روزانہ مہنگائی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، مہنگائی آسمان چھو رہی ہے، ایسے دور میں ائمہ کی جو تنخواہ ہے، وہ تنخواہ سارے لوگ جانتے ہیں، کمیٹی والے بھی جانتے ہیں، ذمہ دار بھی جانتے ہیں، لیکن کسی کو کوئی دکھ اور درد نہیں ہے، کسی کو غم بھی نہیں ہے اس کا، اور فکر بھی نہیں ہے تنخواہ کو بڑھانے کے تعلق سے، ائمہ کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے کے تعلق سے۔ ہمارے ائمہ کی موجودہ زمانے میں حالت یہ ہے کہ جو مسجدوں سے تنخواہ ملتی ہے، اس تنخواہ سے اپنی جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ ضرورتیں پوری کر لیں، اتنا کافی ہوتا ہے، اور اس مزید اس پر اگر کوئی اس طرح کا بڑا حادثہ پیش آ جائے تو پھر وہ جو ہے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ اس لیے ایسے موقع پر میں قوم کے رہنماؤں سے، ہمدردوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی اپنی مسجد کے ائمہ کا خاص خیال رکھیں، ہر موقع پر ان کا ساتھ دیں، ان کی تنخواہوں میں اضافہ کریں، اور وقف بورڈ سے جو رقم تنخواہ کی ان کو ملتی ہے، ہدیے کے طور پر جو ملتی ہے، وہ رقم خالص امام صاحب ہی کو دے، یہ تمام مسجد کے ذمہ داروں سے گزارش ہے۔ نقصان ہوا ہے اس گھر کی، حکومت کی جانب سے بھی کوششیں ہو رہی ہیں، انشاءاللہ الحاج عزیز اللہ عجو صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ان کے سامنے بھی بات رکھی گئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
जिस घर के सामने हम खड़े हुए हैं माशाल्लाह ये हमारे मौलाना अकमल साहब का ये मकान है। गुज़िश्ता कल 8:30 बजे के करीब रात में एक नागहानी तौर पर घर के अंदर एक हादिसा पेश आया आग लगने की वजह से। घर के अंदर का पूरा हिस्सा जो है आग की जद में आकर पूरा मुकम्मल तौर पर झुलस गया है, अंदर की कोई चीज़ बाकी नहीं है। ये अचानक नागहानी तौर पर ये हादिसा पेश आया, तो हमने यहाँ असातिज़ा और उलमा किराम गाँव के बच्चों ने, गाँव के अफराद ने सब मिलकर यहाँ बर वक्त पहुँच कर फायर ब्रिगेड के ज़रिए से इस आग को बुझाया। फिर उसके बाद बहुत सारे लोग आए, हमारे मौलाना को तसल्ली दी। सबसे बढ़कर अल्लाह तबारक व तआला का हम ये शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह किसी को जानी नुकसान नहीं हुआ। मौलाना को भी किसी भी तरह का, और मौलाना के घर वाले और उनके बच्चों को भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ। ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा शुक्र व एहसान है, इस पर हम जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। ज़ाहिरी तौर पर ये जो साजो सामान उसका नुकसान हुआ है, घर के सारी चीज़ें जैसे फर्नीचर है, कपड़े हैं, बच्चों की किताबें हैं, बर्तन हैं, ये घर के डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ तक कि मस्जिद का जो डॉक्यूमेंट्स था वो भी मौलाना के घर पर था। वो डॉक्यूमेंट्स भी पूरा, जी जेवरात भी थे और पैसा भी तकरीबन 50,000 के करीब पैसे भी थे, वो भी सारे के सारे जल कर ख़त्म हो चुके हैं। आप जानते हैं उलमा किराम और अइम्मा किराम की, उलमा किराम जी हमारे जो मौलाना इब्राहिम साहब हैं वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं, माशाल्लाह बहुत मुतहर्रिक आलिम दीन हैं। उनसे मैंने आज सुबह फजर की नमाज के बाद रब्ता किया कि आप चेयरमैन साहब को सुनाएं, ताकि ये इदारे के इमाम हैं और ये हमारा ताल्लुक़ उनसे मुंसलिक है और वो पूरे ज़िले के चेयरमैन हैं, और वो चेयरमैन होने की हैसियत से उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि इदारे के अइम्मा का ख्याल रखें। और सुबह में जो मैंने मैसेज किया और फ़ोन पर बात की, उससे अंदाज़ा नहीं था कि आज चूँकि गांधी जयंती भी है, दशहरा का दिन भी है, तो ट्रैफिक की वजह से, वहाँ की मैसूर की मसरूफियात की वजह से वो एक छोटी सी दावत पर हमारे इस देहात में आएंगे। हमें उम्मीद नहीं थी, लेकिन माशाल्लाह ये कौम का दर्द और कौम की फ़िक्र रखने की एक अलामत है, और सबसे बढ़कर उलमा से मोहब्बत की एक अलामत है कि वो एक आलिम के घर में एक छोटी सी एक तकलीफ़ जो पहुँची है, उस तकलीफ़ पर उनकी गम में शरीक होने के लिए माशाल्लाह वो मैसूर से यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं उनजुल्ला जो चेयरमैन साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, गाँव वालों की जानिब से, मस्जिद की कमेटी की जानिब से और उलमा किराम की जानिब से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और दुआ करता हूँ कि हमारे जो वक्फ बोर्ड से जुड़ी हुई जो मसाजिद हैं, उन मसाजिद के जो मसाइल हैं, उन मसाइल को बेहतर से बेहतर अंदाज में अलहाज अजीज़ुल्लाह अज्जू साहब अपनी इस चेयरमैन की दौर में अच्छे से अच्छा पूरा करने की कोशिश करेंगे, उम्मीद है। और माशाल्लाह हमारी जो मस्जिद है, मस्जिद आयशा तातनहल्ली, हमने यहाँ की कुछ ज़रूरियात को लेकर गुज़िश्ता दिनों उनके सामने तकाज़ा भी रखा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 लाख रुपए के करीब यहाँ सैंक्शन भी हुए हैं। और हमें उम्मीद है अभी, चूँकि वो महाज़र किए हैं, यहाँ स्पॉट पर हाजिर भी हुए हैं, तो और भी मुआयना करके और भी कुछ यहाँ के जो काम हैं, उन्होंने अपनी ज़बानी कहा कि हमें अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ इतने सारे काम हैं। अब जब वो हाजिर होकर उन्होंने अपने आंखों से देख लिया है, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये बकिया जो काम है वो काम भी वो हुस्न खूबी पूरा करने की कोशिश करेंगे। हमारी यही गुजारिश